السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو بس آج جلدی سے میں نے تمام کام سمیٹ لیے تھے، ہر کام کمپلیٹ کر لیا تھا۔ جیسے جیسے رمضان کی آمد ہے، بہت کم کچن کو ٹائم دیتی ہوں اب میں کچن میں شوٹنگ مطلب ویڈیو ولاگ بہت کم بناتی ہوں۔ رمضان میں ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک ضرور ڈسکس کریں گے جو آپ سب کے نالج میں بھی اضافہ کریں گے۔ تو یہاں میں ہسبینڈ کے جمعے کے لیے کپڑے آئرن کرنے لگی تھی۔ آج شعبان کا آخری جمعہ ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کسی دن ہم پہلے جمعے کا، رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا ویلکم کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ کہف پڑھیں، درود ابراہیم خاص الخاص پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہوپس آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، اور جو نہیں پڑھتے وہ آج سے ہی پڑھنا شروع کر دیں۔ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں۔ ہم گھر کی کلیننگ اور باقی تیاری تو بہت ہو رہی ہے رمضان سے ریلیٹڈ، مگر مین تیاری ہماری روح کی پاکیزگی ہے۔ وہ یہی ہے کہ روٹین کو بدلیں، زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادتوں کو دیں۔ قرآن، نماز، تسبیحات، ذکر اذکار، ان تمام چیزوں کی ایک روٹین سیٹ کریں۔ دیکھیں روزہ صبر کا نام ہے، تو کچن میں بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ یہی ٹائم عبادت کو دے لیں۔ پہلے تو یہ بجٹ جو ہے رمضان کا، اس میں سے دوسروں کا حق بھی نکالیں، غربا کا حصہ ضرور نکالیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، پھر کم کھانے بنیں گے کچن میں، اور کچن میں کم ٹائم گزرے گا میکنگ میں کسی بھی چیز کی، پھر برتن دھونا، یہ سارا کچھ، یہ سب ٹائم بچا کے وہی ٹائم ہم نماز، قرآن اور نوافل کے لیے نکالیں تو بہت بڑی اور بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ عورتیں گھر میں تراویح کی نماز کیسے پڑھیں، تراویح پڑھنے کا آسان طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی۔ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا، تو دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے نماز پڑھی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ اور اکٹھے ہو گئے، مسجد کی جگہ جو تھی وہ بھی کم پڑنے لگی۔ اس رات نماز سے فارغ ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اسے نظر انداز نہ کر دو۔ جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس روایت کو سن کے آپ لوگوں کو یہ تو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس کا پڑھنا عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں، تراویح کی نماز سنتے موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر عورتیں بغیر کسی شرعی عذر کے اس کو چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، اس لیے عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات مساجد میں چلے جاتے ہیں، یہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طرح پڑھیں، اس نماز کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس نماز کی نیت کیسے کریں گے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، 4 فرض 2 سنت ادا کریں گے، اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے، پھر ہم 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں گے، پھر وتر پڑھیں گے۔ 20 رکعت جو ہے تراویح کی نماز وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی۔ آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر جو ہے وہ یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں، یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی صورتیں پڑھی جائیں، تو جو بھی آپ کو قرآن پاک آتا ہے، جو سی صورتیں، کوئی بھی آپ کو رکوع آتا ہے تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 10 صورتیں آتی ہیں تو آپ 10 پڑھ لیں، اگر 5 آتی ہیں تو 5 پڑھ لیں، اگر آپ کو 4 کل آتے ہیں تو وہی آپ 4 کل پڑھتے جائیں۔ اگر تراویح رہتی ہے تو اگین صورتیں رپیٹ کر لیں، بٹ ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے کہ صورتیں جس طرح قرآن مجید میں ترتیب کے ساتھ دی ہوئی ہیں، اسی طرح ہی آپ نے نماز تراویح میں ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی نیت کیسے کریں۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، زبان سے نیت کرنا۔
کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے منہ قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ طریقہ ہے۔ 20 رکعت آپ کی پوری ہو گئی نماز تراویح، اور اس کے بعد آپ نے وطر پڑھنے ہیں، وطر کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ ہم نے پہلے وطر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد وطر پڑھنے کے بعد پھر چاہے آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وطر پڑھنے کے بعد ہماری نماز تراویح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو عورتوں کے لیے بہتر ہے اسی طرح تراویح کی نماز پڑھ لیں، اگر گھر میں باجماعت ہو سکتی ہیں عورتیں تو وہ بھی مل کے پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہی تھا آج کا ٹاپک، ہوپ سو آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہاں میں سورۃ کہف پڑھ رہی تھی، جو کہ میں ہر جمعہ کو ہی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ تسبیحات کروں گی، درود ابراہیمی، استغفار اور بہت سی دوسری دعائیں، تسبیحات کچھ چلتے پھرتے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں ڈیورنگ روٹین ٹاسک۔ ہمیشہ میں یہی کہتی ہوں کہ ایک دوسرے کو کم کمپنی دیں، بات چیت کم کریں، ابھی سے عادت بنائیں، انشاءاللہ رمضان تک آپ کی عادت بھی بن جائیں گی۔ تو ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اپنا خیال رکھیں گا، دعا میں یاد رکھیں گا، اللہ حافظ۔